بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ وجود میں آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اب یہ ہمیشہ رہے گا، اب یہ ہمیشہ رہے گا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے ٹی وی پر سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ دیکھی نا، اللہ کے وجود کے تعلق سے سوشل میڈیا پر۔ تو یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے وجود پر کسی نے سوال اٹھایا ہو۔ اللہ کا وجود، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا اپنے آپ بنی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ ان کا عقیدہ، ان کی سوچ یہ ہے، ان کو ملحد کہتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ان کو مانتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، جتنے لوگ نہیں ہیں اس سے زیادہ کہ لوگوں کو مانتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جتنے کنکر اتنے وہ سب۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دو کو مانتے ہیں، اس میں یہود بھی ہے، وہ مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ کو مانتے ہیں، تین خدا مانتے ہیں۔ ایسے مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی آیا، تھوڑا سا پہلے معاصی کی طرف جائیں گے پھر مستقبل کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص آیا، وہ یہودی تھا، اس نے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب تم مجھے دینا۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، خالص خدا کو مانتے ہو، تو ایک جو ہے نا وہ کیا کرنا، ایک مجھے جواب دینا۔ اس نے سوال کیا کیا، اس نے سوال کیا کیا کہ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ مدینہ منورہ میں سوال ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے جواب دیا ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پہلے پارے میں بھی آیت ہے، دوسرے صفحے پر۔ تو اس نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے؟ کہ اللہ اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے؟ اب ہمارے ذہن میں سوال ہلکا ہے کہ یہ سوال تو بہت آسان ہے، ہلکا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی سوچ تھی، اس کی سائیکولوجی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر اس کا جواب صحابہ دیتے ہیں تو دو ہی جواب دیں گے، اگر ہاں کہتے ہیں تو ایمان چلا گیا، ہاں کہتے ہیں تو ایمان چلا گیا نا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا کہ اللہ اگر اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے تو وہ بھی خدا ہوا، یہ بھی خدا ہوا، تو خدا خدا میں کیا ہو گئی؟ شرکت ہو گئی، تو شرک ہو گیا تو ان کا ایمان چلا گیا۔ اور اگر انکار کرتے ہیں تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اگر قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا نا پھر کہ اگر اللہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ نے کیسے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا تو اللہ قادر نہیں ہوا، اور اگر خدا بنا سکتا ہے تو شرکت ہو گئی۔ ہاں بولتے تو ایمان چلا جائے گا، نہ بولتے تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت کے اندر اگر کسی نے شک بھی کر لیا تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، آگے بھی گئے اور پیچھے ہوا، اتنا ڈینجر اس نے مسئلہ کر دیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہے کہ جواب کیا دے، صحابہ حیرت زدہ ہے۔ ہماری تمہاری طرح بیٹھ کر بغیر علمی کے وہ جواب نہیں دیتے تھے۔
صحابہ کرام نے کہا اس کا جواب اور اس کو مطمئن تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ علم والوں سے پوچھنا ضروری ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے جس کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ ایڑا خود نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے، تو تمہیں کیا مطمئن کرے گا اور کیا صحیح علم کے اعتبار سے جواب دے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو اپنے مفاد سے فائدہ، اپنا مفاد دیکھنا ہے، اپنا پیٹ دیکھنا ہے، اپنا جیب دیکھنا ہے، تو وہ تم کو صحیح علم کیسے بتائے گا بھائی؟ صحیح علم اگر بتا لیا جائے تو ہمارے پاس بھی پیسہ نہیں آئے گا۔ مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ نہ کھانے کو اچھا کھانا ملے گا نہ پیسہ آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، دروازے کو دستک دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ میرے دروازے پہ اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے تو کسی کو دعوت نہیں دی، لوگ کیسے آ گئے؟ تو صحابہ نے کہا یا اے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم آپ سے ایک سوال لے کر آئے ہیں، اس کا جواب چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سوال کون لایا؟ کہنے لگے یہودی لایا ہے۔ کس نے لایا؟ یہودی نے لایا۔ حضرت علی نے کہا پھر ٹھیک ہے، پوچھو کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ علی یہ بتاؤ کیا خدا اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ آپ نے کہا کہ تم چاہتے تو اس کو وہیں جواب دے کے اس کا مسئلہ ختم کر سکتے تھے، مجھے بلا کر دروازہ کھلوایا، اتنی دور کیوں بلائے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا۔ کہنے لگے ہم تو شک میں ہیں کہ اگر ہاں کہے تو ایمان چلا گیا، نہ کہے تو قرآن کی آیت انکار ہو جائے گی، کرے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا ہاں اللہ اپنی طرح خدا بنا سکتا ہے، مگر جو خدا ایک نہیں ہزار خدا بنا دے، جتنے بنائے گا وہ سب بھی مخلوق ہوگے، خدا خدا ہی رہے گا، خدا خدا ہی رہے گا۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ خدا خدا ہی رہے گا، جتنے وہ بعد میں بنائے گا وہ سب کیا ہو جائے گی؟ مخلوق ہو جائے گی۔ وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ تو مخلوق ہوگی، خدا خدا ہی رہے گا۔ اب سوال کرنے والے نے کہا اے علی بتاؤ تو صحیح، سب پریشان تھے، حیران تھے، اگر کہتے ہاں تو ایمان جاتا، نہ کہتے تو قرآن کی آیت کا انکار ہوتا، آپ کو یہ جواب کیسے سوجا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا تھا کہ اللہ علی کو علم عطا فرما۔ اس لعاب کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا کہ سوال آتے ہی اللہ مجھے جواب سجا دیتا ہے، سواب آتے ہی۔ اب وہ یہودی کہنے لگا جس نبی کے لعاب میں اتنی تاثیر ہے کہ سوال آتے ہی جواب آتا ہے تو اس علی کا مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ ہم شک میں ٹینشن میں نبی کی سنت ادا کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی نہیں ہوتا۔ نبی کی سنت کو حق اور سچ جان کر اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، حق اور سچ جان کر اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں شک میں رہیں گے تو فائدہ۔ نماز پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا کہ شک نہیں چلے گا، نماز تو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تم کو اس کی برکتیں بھی دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ برکت۔ ایک سائنسداں آیا، اس نے کہا مولانا صاحب سے کہ مولانا مجھے بتائیے خدا ہے، اللہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ اس نے کہا پھر بتائیے خدا کہاں ہے؟ جیسے آج کل کچھ بے وقوف جاہل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں حرکتیں، خدا کہاں ہے پھر؟ تو وہ مولانا صاحب نے کہا تم مجھے آکسیجن دکھا سکتے؟ کیا دکھا سکتے؟ آکسیجن دکھا سکتے؟ اس نے کہا ہاں۔ مولانا کہا کیا بتائیے؟ اس نے کہا کہ آپ 5 منٹ تک سانس روکیے، آپ کو آکسیجن دکھ جائے گا۔ کیا دکھ جائے گا؟ آکسیجن۔ مولانا نے کہا کہ پھر آپ 5 کو 10 منٹ تک لے جائیے سانس روک کر، آپ کو خدا بھی دکھ جائے گا۔ کیا دکھ جائے گا؟ سیدھا پتلی گلی سے نکل جائے گا نا تو اس کو خدا بھی دکھ جائے گا مرنے کے بعد۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یقین نہیں تو مر کے دیکھ۔ تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھرپور یقین رکھنا ہے۔
آج دنیا چاہتی ہے ایمان والوں کے ایمان کو کھینچ لے، ایمان والوں کے ایمان کو چھین لے۔ میں کل ایک پروگرام میں تھا، وہاں مولانا نے بہت پیاری بات بتائی۔ مولانا ابراہیم صاحب آئے ہوئے تھے شولہ پور کے، LLB ہے، اور ان کو 8 زبانیں آتی ہے۔ کتنی زبانیں؟ 8 زبانیں آتی ہے۔ تو ہم صبح سے کل وہیں پر پروگرام میں تھے، انہوں نے خوبصورت بات بتائی کہ دنیا کے اندر ایک ماحول بنا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور ہمارے ملک میں بھی بنا کہ پوری ٹوٹل مسلمانوں کے کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا ختم کرنے کا ان کا منصوبہ تھا، اس وقت ہماری تعداد 8 کروڑ تھی۔ کتنی تھی؟ 8 کروڑ تھی۔ وہ ختم کرنے میں لگے تھے، لیکن اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، وہ 8 کروڑ کو ختم کیا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا سروے کرنے پر پتا چلا ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ 8 کروڑ کو ختم نہیں کر رہے، بلکہ بڑھتے بڑھتے کتنے ہو گئے؟ 25۔ اور آگے بولنے لگے ایک سروے میں تو 30 بھی اور 35 کروڑ بھی ہے مسلمانوں کی تعداد۔ تو جب دیکھا انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہم، تو انہوں نے پھر دوسرا حربہ کیا کہ مسلمانوں کو مالی اعتبار سے کمزور کیا جائے۔ پھر مسلمانوں کو مالی اعتبار سے بہت نقصان پہنچایا گیا، فسادات کے ذریعے سے دکانیں، مکانیں اور ان کے کاروبار، بینک بیلنس سب ختم کیا گیا۔ لیکن آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے حالات مالی اعتبار سے کمزور ہے یا زیادہ ہے؟ اس اعتبار سے تو کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی کہ زیادہ ہو گئی؟ ارے بولو نا۔ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے ادھر بلوچی واڑے میں رہتے تھے، تو ایک ہمارے دوست نے سائیکل لایا تھا، سائیکل رینجر، تو پورے محلے کے لڑکے جمع ہو گئے رینجر دیکھنے کے لیے، اور اس سے بہت منت کرتے تھے کہ ایک راؤنڈ دے دے، ایک چکر ماریں گے، ایک راؤنڈ دے دے۔ اور آج وہی سب گلی کے بچوں کے پاس میں موٹر سائیکل ہے۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری مالی اعتبار کم ہوئی کہ بڑی؟ بڑھ گئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا مالی اعتبار سے بھی مسلمان کم نہیں ہو گئے، تو پھر انہوں نے تیسرا حربہ استعمال کیا ہے۔ مولانا بتا رہے تھے، مولانا ابراہیم صاحب شولہ پور والے، کہ انہوں نے تیسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ اب ان کو ایمانی اعتبار سے ختم کر دیا جائے۔ اب اس لیے ایمان پر، کبھی مسجد پر، کبھی مدرسے پر، کبھی خانقاہوں پر، کبھی مزارات پر، کبھی کبھی جو ہے دینی جو ہے طلبہ پر، اور اسی طرح الگ الگ جگہوں پر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایمان سے ختم ہو جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، ہم میں مل جاؤ، تاکہ تم جو ہے نا گھر واپسی ہو جائے، تمہاری کیا ہو جائے؟ گھر واپسی۔ لیکن مسلمان انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ مسلمان اپنے اعتبار سے اللہ نے اس کو برکت بھی دی ہے، خیر بھی دی ہے، وجود بھی دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کی وحدانیت سکھائے۔ صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہمیں وحدانیت سکھائے کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جیسے ہماری ضرورت ہم اپنے بچوں کی پوری کرتے ہیں، کپڑا، لباس، کھانا پینا، رہنا، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی پڑھائی لکھائی، جس طرح ہم پوری کرتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو آج کے دور میں عقیدہ توحید بھی سکھائے، عقیدہ رسالت بھی سکھائے، آخرت کی عقیدہ بھی سکھائے۔ بہت آسان ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں شروع سے یہ بات کو بٹھائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ضروری ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ عقیدہ بھی سکھائے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور آخرت کا بھی سکھائے کہ مرنے کے بعد آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے، اس کو بھی سکھائے، اپنے بچوں کے اوپر محنت کرے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ ہمارے بچے ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، اور جو دشمنان اسلام ہے انشاءاللہ وہ خاکسار ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔